بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا اور اس کی امید ہمیں کل پرسوں سے ہی تھی۔ کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو لاسٹ انڈیکس نے ہمارے جو کینڈل بنائی تھی، ڈے کی کینڈل تھی، اس میں نیچے وک کافی لمبی تھی، جو کہ ظاہر کرتی تھی کہ آپ کا جو بائر ہے وہ سٹرونگ ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ انڈیکس میں کوئی ایسا سچ پینک نہیں تھا، تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ تھی۔ اس کے بعد سارا دن آپ کا انڈیکس آلموسٹ گرین ہی رہا۔ انڈیکس کے لیولز کی بات کریں تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 586 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,83,801 کا، جدھر انڈیکس نے 1648 پوائنٹ گین کیے تھے۔ آج کا انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ صرف 100 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,82,054 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ کی بات کریں تو تھوڑے سے پروفٹ ٹیکنگ کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ 896 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,83,049 پہ آئی۔ والیوم آج دیکھیں تو والیوم کل پرسوں سے قدرے کم ہے، کیونکہ کل پرسوں چھوٹے سکرپٹ میں کام ہوتا رہا کہ الیکٹرک بہت سارے پوائنٹ جو بہت سارے والیوم گین کرتا رہا، جس کی وجہ سے والیوم کافی زیادہ تھے۔ تو آج بڑے سکرپٹ میں کام ہوا، چھوٹے ایس سچ ویسے نہیں چلے، جس کی وجہ سے 350 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے، لیکن صرف 120 ملین کے۔ اس کے بعد سنرجی، ایف این ای ایل، این سی پی ایل، ایم ٹیکس، بیکو، ڈبلیو ٹی ایل، پاک قطر، اس کے بعد بینک آف پنجاب اور ای پی سی ایل۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ آج بائر سیلر کا جو توازن تھا وہ تقریباً برابر تھا۔ ایڈوانس کمپنیاں 208 رہیں، ڈکلائنر 223 رہیں، ان چینج 133 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ 3,63,000، ویلیو 35 ارب 39 کروڑ، والیوم 734 ملین کے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں انویسٹمنٹ بینک سب سے آگے رہے اینگرو کی وجہ سے، اس کے بعد کمرشل بینک، سیمنٹ سیکٹر، پاور جنریشن، لیدر، انشورنس، کیمیکل، فارماسوٹیکل۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز نے لوز کیے، لیکن صرف 133 پوائنٹ۔ اس کے بعد آٹو موبائل، اسمبلر، فوڈ، پراپرٹی، ٹیکنالوجی، پیپر، مسلینیس اور باقی سب نے کو 12، 11، 5 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، لیکن صرف 411 پوائنٹ۔ اس کے بعد لک رہا فیصل بینک، ایم سی بی، بینک الفلاح، میزان بینک، ہپکو، ایم ایل سی ایف۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو بی اے ایچ ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، لیکن صرف 133 پوائنٹ۔ اس کے بعد پی پی ایل رہا، یو بی ایل، سازیو، او جی ڈی سی، ایف ایف سی، جاودان، ایچ بی ایل، جی ایچ این آئی اور باقی سب نے کو 15، 14، 13 پوائنٹ لوز کیے۔ آج کے سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو جو پہلے ایک دو سیشن میں جب انڈیویجولز بائی کر رہا تھا تو میں نے آپ کو دلاسا دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیویجولز اچھے ریٹ پہ چیزوں کو بائی کر رہا ہے اور پروفٹ ٹیکنگ بھی ٹائملی کرے گا وہ۔ اور جب انڈیویجول نے 2 دن بائنگ کی تھی تو آپ کو اس سے پچھلی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ اب انڈیویجول سیانہ ہو چکا ہے، وہ ریزنیبل پرائز پہ چیزوں کو بائی کرتا ہے، چیپ پرائز پہ بائی کرتا ہے، تھوڑا سا پروفٹ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو انڈیکس کی سچویشن تھوڑی سٹیبل تھی، اداروں نے انڈیکس کو سسٹین کیا، تھوڑا سا سہارا دیا اور انڈیویجول آپ کا جو ہے پتلی گلی سے نکل گیا۔ آج کے سیشن میں بینکس نے بائنگ کی ہے 0.41 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی ہے 0.13 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے $1 ملین کی۔ فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.5 ملین کا، فارن انڈیویجولز نے تھوڑا سا سیل کیا 0.05 ملین کا۔ انڈیویجولز کی سیلنگ ہے تقریباً $6.5 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے تھوڑا سا بائی کیا 0.20 ملین کا۔ میوچل فنڈ کی لگاتار بائنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، آج پھر میوچل فنڈ نے تقریباً $5.5 ملین کا بائی کیا۔ ادر آرگنائزیشن نے تھوڑی سی سیلنگ کی 0.18 کی، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا $1.5 ملین کا۔ فیپلی پی میں دیکھیں تو ابھی صرف میوچل فنڈ نے بائنگ سٹارٹ کی ہے، بینکس، کمپنیز، انشورنس کمپنیاں، ادر آرگنائزیشن اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ اور بھی میوچل فنڈ کا ساتھ دیتا ہے تو ایک اچھا مومنٹم بلڈ ہوتا وہ آپ دیکھیں گے انڈیکس میں۔ اور جب بھی ادارے بائی کرتے ہیں تو انڈیکس ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے، کیونکہ انڈیکس اوپر جائے گا، چیزوں کے پرائز ہائی ہوں گی تو وہاں پہ وہ چپکا کے نکلیں گے۔ میوچل فنڈ کی بائنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں تقریباً 2.5 ملین کا، 2.25 ملین کا۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے $1 ملین کی، کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا $1.25 ملین کا۔ اور اس کے بعد تقریباً 0.41 کی ان کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور باقی تھوڑی سی ان کی بائنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں، پاور جنریشن میں اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ سیل ایز سچ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تھوڑا سا انہوں نے سیل کیا ڈیٹ مارکیٹ میں اور بالکل تھوڑا سا ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ انڈیویجول نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے آل ادر سیکٹر میں تقریباً $5 ملین کا،
2 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو سیل کر دیا. سیمنٹ سیکٹر کو انڈیویجول نے سیل کیا ہے لیکن تھوڑا سا 0.10 کا, اور پچھلا فی پی بھی ہم نے دیکھا تھا تو اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ انڈیویجولز نے سیمنٹ کو سیل کیا ہے تو سیمنٹ سیکٹر اوپر جائے گا. تو آج آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ سیکٹر میں کافی اچھی موو دیکھی گئی. اس کے بعد انڈیویجول نے کمرشل بینکس کو سیل کیا 2 ملین کا, 0.22 کا سیل کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو تھوڑا سا سیل کیا, اور تھوڑا سا پاور جنریشن کو سیل کیا. بائی کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ فرٹیلائزر سیکٹر کو, لیکن صرف 0.60 ملین کا. تھوڑی سی ان کی بائنگ ہے ڈیٹ مارکیٹ میں, فوڈ میں, ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل میں. بینکس کو دیکھیں تو بینکس کی بائنگ ہے اور ادر سیکٹر میں, سیمنٹ سیکٹر میں, اس کے بعد فوڈ سیکٹر میں, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں, اور سیل کیا ہے انہوں نے تھوڑا سا فرٹیلائزر کو ڈیٹ مارکیٹ میں, کمرشل بینکس میں, پاور جنریشن میں, اور بالکل تھوڑا سا ٹیکنالوجی سیکٹر میں. سیمنٹ سیکٹر کو الگ سے دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر جو ہے ابھی بھی اٹریکٹیو ہے کیونکہ اس میں سیلنگ کی ہے فارن انویسٹر نے اور انڈیویجولز نے. اس کے بعد جتنے بھی آپ کے لوکل ادارے ہیں جس میں بینکس ہے, بروکر ہے, کمپنیز ہیں, انشورنس کمپنیاں ہیں, میوچل فنڈ ہے, ان سب میں سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا ہے. تو سیمنٹ سیکٹر ابھی بھی اٹریکٹیو رہ سکتا ہے. ڈی جی کے سی پہ نظر رکھیں, ایم ایل سی ایف جو بھائی بار بار پوچھتے ہیں ہمارے ریٹس نہیں آ رہے, تو ان کو ریزسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہے 113-14 پہ تھوڑی سی, اس کے بعد 117 پہ, 124 پہ, 128 پہ. ڈی جی کے سی کی بات کریں تو ڈی جی کے سی نے آج ویسی موو نہیں دی, تھوڑی سی اس کے پاس ریزسٹنس ہے 225 کی, اس کے بعد 227, 237 کی, اور اس کے بعد 242. انڈیکس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, فیپیلیپی آپ نے دیکھ لیا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی آپ کو دلاسا دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, چل کریں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے پاس چیزیں پڑی ہیں ان کو پینک میں سیل نہ کریں, تمام کے ریٹ واپس آئیں گے. اور جو بھی اچھی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ان پہ نظر رکھیں. ایف ایف سی کا آپ کو بتایا تھا, لک کا بتایا تھا, اس کے بعد ایل سی آئی کا بتایا تھا. نو ڈاؤٹ ایل سی آئی تھوڑا سا نیچے چلا گیا, انشاءاللہ وہ بھی واپس آ جائے گا. اس کے بعد ایم ایل سی ایف آپ کو بتایا تھا, ڈی جی کے سی آپ کو بتایا تھا, تمام کے تمام انشاءاللہ چلیں گے. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے لگ کے آج سوئنگ سگنل دیے تو ہم نے یہ سوئنگ سگنل تھے, لیکن یہ ڈے ٹریڈ ہماری ہو گئی کیونکہ اس میں جو سپورٹ لیول بتایا تھا وہ 466 سے لے کے 448 تک تھا. آج الحمدللہ 466 پہ اس نے اپنی سپورٹ کو ریٹیسٹ بھی کیا, اور اس کے بعد جو پہلا ریزسٹنس لیول تھا 472 کا, 476 کا, الحمدللہ اس کو اچیو بھی کیا, اور اس کے بعد تقریباً 484 روپے تک کا آج کا ہائی اس نے لگایا. تو ٹریڈ مل جاتی ہے, چاہے آپ کا انڈیکس نیگیٹو میں ہو پازیٹیو میں ہو, ٹریڈ آپ کو مل جاتی ہے بشرطے کہ آپ کے پاس کیش پڑی ہو. اسی لیے جب انڈیکس اوپر جاتا ہے تو آپ کو بولتا ہوں کہ کچھ کیش فری کروا لیں, پروفٹ بک کر لیں. لیکن آپ پروفٹ بک نہیں کرتے, کیش فری نہیں کرواتے, وہی جو پازیٹیو میں چیزیں شو ہوتی ہیں آپ کی گرین میں ہوتی ہیں, دوسرے دن جا کے وہ ریڈ میں شو ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کا پورا پورٹ فولیو جو ہے ریڈ میں چلا جاتا ہے, پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد ای پی سی ایل کو دیکھ کے ہم نے پیچھے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے, لیکن یہ تھوڑے لمبے ہو گئے کیونکہ درمیان میں وہ گیپ ایسا آ گیا, اس میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ بغیر یقینی سی صورتحال بھی آ گئی, کچھ انسیڈنٹ ایسے ہو گئے. اس نے تھوڑا ٹائم تو لگایا لیکن گین الحمدللہ کافی اچھا دیا, 9-10% گین دیا ای پی سی ایل نے. اس میں جو سپورٹ لیول بولا تھا وہ 32 روپے 20 پیسے کا, 32 روپے 15 پیسے کا, اور جو اس کی ٹارگٹ پرائس تھی, جو اس کا ریزسٹنس لیول تھا وہ 35 روپے 20 پیسے کا تھا. آج الحمدللہ اس نے اچیو بھی کیا, اور اس کے بعد کیپ بھی لگا, جس کا مطلب ہے کہ کل تھوڑا اور اوپر اوپن ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف ضرور توجہ دیجیے گا. ان کے علاوہ بھی اپنے پریمیم والے بھائیوں کو چیزیں دی ہوئی ہیں لیولز پہ, جس میں سوئنگ سگنل بھی لگے ہوئے ہیں, ڈے ٹریڈ بھی لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے ٹارگٹ کی طرف, اپنے ریزسٹنس لیول کی طرف جائیں گے آہستہ آہستہ. تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں سوئنگ ٹریڈ میں یا پھر ڈے ٹریڈ میں, وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی طرف آ جائیں ڈیلی کے چارٹ کے اوپر, تو یہاں پہ آر ایس آئی ابھی اس کی موو کر رہی ہے 49 پہ, 49.69 پہ. اور اگر آر ایس آئی کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو انڈیکس کے پاس کافی اوپر سپیس بچتی ہے موو دینے کے لیے. اس کے بعد میگڈی کو اگر دیکھیں تو وہ سٹل نیگیٹو ہی ہے, اور اس میں کوئی ریورسل کا سائن ایس سچ نہیں آیا. آج کو بہت اچھے پوائنٹ انڈیکس ہمارا گین کرتا تو میگڈی میں تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو مل سکتی تھی, لیکن ایس سچ کو بہت زیادہ پوائنٹ گین نہیں کیے انڈیکس نے ڈیلی بیسس کے اوپر. اس وجہ سے ویسا ریورسل بھی شو نہیں ہو رہا. ہسٹوگرام کو دیکھو تو ہسٹوگرام کافی تھوڑا لمبا کھینچا جا چکا ہے, اور اس میں بھی دیکھیں تو ویکنیس شو ہو رہی ہے. آج کا اگر دیکھیں, آج کے سیشن کے اوپر اس کو دیکھیں تو
تو نیکسٹ انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس سپورٹ لیول ہیں، تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس آگے 1,83,330 پہ اور اس کے بعد 1,83,500، اس کے بعد ریزسٹنس 1,84,500 اور 1,85,600۔ سپورٹ کی بات کریں تو ڈے کے اوپر انڈیکس کے پاس جو سپورٹ ہے وہ 1,80,400 اور 1,78,600 پہ۔ شارٹ ٹائم فریم میں اگر دیکھیں 3 آور کے چارٹ کے اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پہ آر ایس آئی انڈیکس کے پاس 41.80 کے اوپر، اور یہاں پہ تھوڑا سا ریورسل سائن شو ہو رہا ہے میگڈی میں، اور اگر دیکھیں تو ہسٹوگرام بھی کافی ویک ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اگر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ 1,83,400، 1,83,900، اس کے بعد 1,84,600 اور 1,86,000 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس یہاں پہ 1,82,000، 1,80,500 اور اس کے بعد نیچے وہی 1,78,600 700 کی۔ تو انشاءاللہ جیسے انڈیویجولز کی سیلنگ ہے، اداروں کی بائنگ ہے، اور باقی کوئی بھی پینک نیوز نہیں ہے، سب کچھ سٹیبل ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انڈیکس آپ کو موو کر کے دکھائے گا، اور اگر موو کر کے دکھائے تو برائے مہربانی پروفٹ ٹیکنگ ضرور کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔